بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سٹی آف دا ٹروتھ کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لے کر آئیں، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے معیشت کی فراخی اور تنگی کس کے ہاتھ میں ہے۔ پچھلے 75 سالوں سے ہمارے حکمران قوم کو یہ نوید سنا رہے ہیں کہ ہماری معیشت اب درست اور فراخ ہو جائے گی، اور اس طرح قوم کو یہ تنبیہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا وہ نہ کیا تو ہماری معیشت تنگ اور خراب ہو جائے گی۔ پچھلے 75 سالوں سے ہمارے حکمران قوم کو صرف جھوٹی تسلیاں ہی دیتے رہے ہیں یا اپنی کرسی کی خاطر قوم سے جھوٹ ہی بولتے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں کا ساتھ دیا تو ہماری معیشت فراخ اور درست ہو جائے گی، یا ہماری معیشت کا دار و مدار غیروں پر رکھا ہے۔ ان کے کہنے پر ہی تو قوم کو سود جیسی گندی لعنت میں مبتلا کر دیا۔ حکمران ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ اگر ہم نے امریکہ اور یورپ کو خوش رکھا تو ہماری معیشت درست رہے گی، اور اگر ہم نے ان کو ناراض کر دیا تو ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ لوگ پچھلے 75 سالوں سے یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت کا دار و مدار امریکہ اور یورپ کی خوشی اور ناراضگی میں ہے۔ حالانکہ معیشت کی تنگی اور فراخی کی حقیقت بہت واضح ہے کہ معیشت کی تنگی کس کے ہاتھ میں ہے، کون اس کائنات کے کونے کونے میں رزق پہنچا رہا ہے، کون اس عظیم کائنات کا پیچیدہ ترین اور نازک توازن والا نظام چلا رہا ہے، کون بنجر اور ریتلی زمین کو سرسبز شاداب چادر سے اوڑھ دیتا ہے، کون اس زمین سے طرح طرح کے اناج، پھل، سبزیاں اور ہر وہ شے جس کی انسان کو ضرورت ہے مہیا کرتا ہے۔ لوگوں کی عمریں گزر گئیں لیکن وہ اتنی بڑی اور واضح حقیقت کو جان نہ سکے کہ کون انہیں اس سرزمین سے کھانے پینے کی ہر شے مہیا کرتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو اس کائنات کا حقیقی خالق، مالک، رازق ہے۔ انسان میں تو اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی کسی بھی شے یا ایک ذرہ یا ایٹم کے برابر ہی تیار کر سکے۔ قرآن کی سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ضمیر کو جگاتے ہوئے فرمایا، بھلا دیکھو جو تم بیج بوتے ہو تو کیا اس سے کھیتی تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے بت بنا دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے نصیب ہی پھوٹ گئے۔ بھلا دیکھو جو پانی تم پیتے ہو کیا اسے بادل سے تم نے اتارا یا اسے اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ لہٰذا اگر کسی انسان نے اپنے تھوڑے بہت شعور اور عقل کو استعمال کیا تو وہ کیا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا رازق ہے، وہی ہمارے استعمال کی ہر شے فراہم کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے مصیبت کی تنگی اور فراخی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا رازق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور فرمایا، کہہ دیجئے بے شک میرا رب جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لہٰذا ہمیں اس حقیقت کا ادراک کر لینا چاہیے کہ معیشت کی تنگی اس کائنات کے مالک کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ امریکہ اور یورپ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت سے جب جس کی چاہے معیشت تنگ کر دیتا ہے اور جس کی چاہے فراخ کر دیتا ہے۔ انسان کی عقل اتنی وسیع نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھ سکے۔ انسان کو اس حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کر لینا چاہیے کہ معیشت کی تنگی اور فراخی کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ نظام انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا پھرتا۔ لہٰذا حکمرانوں کو اپنی امیدیں امریکہ اور یورپ کی بجائے اپنے عظیم مہربان مالک سے لگانی چاہیے، غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے خالق پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے قانون، طریقے اور ضابطہ کے مطابق اپنے نظام کو چلانا چاہیے۔ تب ہی ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اصل میں ہم خود بھی اپنے برے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ ہم ہی نے بار بار ان لوگوں کو ووٹ دیے ہیں جنہوں نے اسلام سے بغاوت کرتے ہوئے غیروں کے ظالم، سودی اور ٹیکس والے نظام کو ہمارے اوپر مسلط کر رکھا ہے، جو صرف غیروں کے آگے ہی ہاتھ پھیلانا جانتے ہیں۔ یہ سب ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم صرف اپنے مفادات یا اپنا کام پورا کرنے کے لیے ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو بس ہمارے کام کر سکیں۔ لہٰذا یہ سب جو آج برے حالات ہمارے سامنے ہیں ان کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔
لہٰذا جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے، اپنے رویے نہیں بدلیں گے، ہمارے حالات درست نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف خود نہ بدل دے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کون سا راستہ پسند کرتے ہیں، تباہی بربادی والا یا سکون اور آرام دہ راستہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل سٹی آف دا ٹروتھ کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولے تاکہ اس پرفتن دور میں حق کے پیغام کو مزید آگے سے آگے پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔